اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں آج کل یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں موجودہ وزیر اعظم کا بھی انجام وہی نہ ہو جو پچھلے وزراء اعظم کا ہوا ہے. تو کون آئے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں، ابھی تو میں سوچ رہا ہوں، ابھی میں کنکلوژن پہ نہیں پہنچا. آپ کہتے ہیں یہ عمران خان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے صرف 3 سالوں میں ہی تبدیلی کا لفظ اتنا بدنام کر دیا کہ اب یہ تانا اور گالی بن چکا ہے. حامد صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ گالی بن جاتا ہے؟ یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب وہ وزیر اعظم تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت تو یہ گالی بن گیا تھا نا. کیا تبدیل ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. وہ تو کلیم کرتا ہے کہ اس نے تو بہت زبردست بنیادی تبدیلیاں کی، اور میں خیبر پختونخوا کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ وہاں پہ ان کا وقت زیادہ ہو گیا تھا، 10 سال گزر گئے تھے وہاں پہ. یہاں پہ تو 4 سال گزرے. آپ کو کیا تو جو ان کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب، عمران خان کے زمانے کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب، وہ پھر کیوں ان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ اور پھر بعد میں عمران خان نے ان کو ڈیفینس منسٹر بنایا. تو پرویز خٹک صاحب کمرہ بند کر کے لاک لگا کے تو میرے سامنے کیوں روتے تھے؟ عمران خان کیا کر رہا ہے؟ نہیں، کیوں روتا تھا؟ وہ روتا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ غلط حکومت کر رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا. تو میں اس کو پرویز خٹک کے نزدیک اس کی غلطیاں کون سی تھیں جو آپ سے شیئر کی اس نے کہا کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو بٹھایا ہوا ہے کئی جگہ پہ. تو میں نے کہا اس لیے کرپٹ کہہ رہے ہو کہ تم چیف منسٹر نہیں ہو اور تمہیں اس نے ڈیفینس منسٹر بنایا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو اس دن تمہیں بتاؤں گا. تو اس دن خٹک صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے. کیا عمران خان ہر گرفتار ہونے والے صحافی کے بارے میں آپ سے رابطے میں تھے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی گرفتار ہوئے تو عمران نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میں نے اس کو گرفتار نہیں کروایا. دیکھیں، عرفان صدیقی صاحب جب گرفتار ہوئے تھے نا، تو مجھے رات کا لیٹ نائٹ کا وقت تھا، تو مجھے جمال ناصر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر جمال ناصر صاحب جو بعد میں پنجاب کے وزیر صحت بنے محسن نقوی صاحب کی کیبنٹ میں، وہ بہت ان کے قریبی دوست ہیں عرفان صدیقی صاحب. انہوں نے مجھے کال کی کہ عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کر لیا. تو میں نے ایک ٹویٹ کر دیا. جب میں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی عرفان صدیقی صاحب کو غلط گرفتار کیا گیا ہے، تو مجھے نعیم الحق صاحب نے فون کیا. وہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا یار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ. میں نے کہا یار شاید مسعود گرفتار ہوا تو عمران خان کہتا تھا مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے. اب عرفان صدیقی گرفتار ہوا ہے تو عمران خان کہتا ہے مجھے نہیں پتہ. تو یہ ذرا جو تھی نا ٹائمنگ، یہ آپ غور کریں کہ یہ جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی بدلا اور جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اور عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ جولائی میں ان کو گرفتار کیا گیا. تو ہم نے تانے بانے جوڑے اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ. تو خان صاحب کا پھر نعیم الحق کے ذریعے مجھے یہ پیغام ملا کہ عرفان صدیقی صاحب کو ہم کل تک رہا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. مجھے نہیں پتا اس کو کس نے گرفتار کیا، لیکن کل وہ رہا ہو جائے گا. میں نے کہا کل تو اتوار ہے، اتوار کے دن وہ کیسے رہا ہوگا؟ لیکن اتوار کے دن عرفان صدیقی صاحب رہا ہو گئے. تو پھر یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہر صحافی کی گرفتاری کے بارے میں آپ سے نہیں، ہر رابطہ کرتے تھے وہ؟ دیکھیں نا، میں رولا بول ڈالتا تھا نا. میں سیدھی سی بات ہے کہ صحافی گرفتار ہو جائے، اس کو اغوا کر لیا جائے تو میں شور بہت ڈالتا ہوں. تو ظاہری بات ہے جس پہ الزام لگتا ہے اگر وہ وزیر اعظم ہے ملک کا، تو وہ پھر کوشش تو کرے گا نا مجھے بتانے کی یار یہ نہیں، ہم نے نہیں کیا. یہ کیا یہ حقیقت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور معاہدہ عمران خان اور جنرل باجوہ نے مل کر کیا اور سزا یافتہ مجرم مسلم خان کو صدر عارف علوی سے معافی دلوائی؟ یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. صرف مسلم خان نہیں، محمود خان بھی، 2 آدمی تھے. دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی اور دونوں کے خلاف گواہی نہیں ملتی تھی. تو پھر جو ہے سوات کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمت پکڑی اور گواہ آئے اور انہوں نے آ کے بتایا جی کہ اس نے مسلم خان نے کس کس کو مارا ہے. تو اس کو ایک کیس میں سزائے موت نہیں ہوئی تھی، اس کو 2-3 کیسوں میں سزائے موت ہوئی. اور اس کے بعد جب مذاکرات شروع ہوئے تو مذاکرات میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جی ایک شرط آ گئی ہے کہ جی ان کو رہا کیا جائے گا، مسلم خان کو اور محمود خان کو، اور کچھ اور 100 بندوں کی لسٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ جو مسلم خان اور محمود خان ہیں انہوں نے بہت سے بے گناہ لوگ معصوم لوگ ان کو مارا، اور اس کو پھر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے صدارتی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو جیل سے نکال دیا گیا، اور اب پتہ نہیں وہ کہاں۔ اچھا مجھے بتاؤ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت کا مجھے نہیں پتہ، وہ جنرل فیض صاحب کر رہے تھے ایز ڈی جی ISI بھی، اور پھر ایز کور کمانڈر پشاور بھی، اور وانٹڈ لوگ جو ریاست پاکستان کو پاکستانی فوج کے جوانوں اور افسران کی شہادت میں ریکوائرڈ ہیں، جو وانٹڈ ملزمان، ان سے جا کے فیض صاحب جو ہیں وہ کابل میں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت یہ تھی کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو یہ جب فورس کرتے تھے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، تو وہ کہتے تھے جی آپ ان کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں۔ آپ کہتے تھے کہ نہیں ہم ان سے معاملہ کیسے سیٹل کریں، انہوں نے تو ہمارے بندے مارے ہیں، تو یہ تو وانٹڈ ہیں، اور تو وہ الٹا کہتے تھے کہ جو تمہارے پاس جیلوں میں ہیں نا لوگ، ان کو بھی چھوڑو۔ تو اب تو یہ اسٹیٹ کو چاہیے تھا نا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی مذاکرات کرتی کہ کم از کم جو لوگ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، دیکھیں اس کے لیے کتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی کہ پارلیمنٹ سے فوجی عدالتوں کا قانون پاس کروایا گیا، فوجی عدالتوں میں ان کو پیش کروایا گیا، گواہ نہیں آ رہے تھے، گواہ آئے، اور پھر پورا ایک پروسیس چلا، ان کو سزا ہوئی۔ لیکن جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے عمران خان سے بھی اپروول لے لی، اور پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب۔ وہ تو آپ نے لکھا، میں آپ سے پوچھوں کیا مقصد کیا تھا ان لوگوں کو واپس یہاں پہ لے کے آنے کا؟ کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے مقامی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ واپس نہ آتے تو بڑا پرامن علاقہ ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا انسٹیبلٹی پھیلانا چاہ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ TTP کے ذریعے پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلے۔ میں بھی جنرل باجوہ صاحب کا کوئی اپنا پلان تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو واپس بلا کے دوبارہ ڈی اسٹیبلائز کر کے تو جو ان کا اصل منصوبہ تھا اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ خواجہ حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو کا سلسلہ حامد میر سے جاری رہے گا۔ ویلکم بیک، چلیں حامد میر سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ کیا کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی نے کرتارپور راہداری کی مخالفت کی تھی؟ بالکل کی تھی، اور سید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کسی طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو 2001 میں دلی میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ یہ پرویز مشرف ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس پہ کبھی اعتبار نہ کرنا۔ میں نے کہا ہاں جی مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو جنرل باجوہ ہے نا یہ پرویز مشرف کا بھی باپ ہے، اور اس پہ بھی کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ ہمیں بیچنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ راہداری کے خلاف کیوں تھے؟ وہ یہ راہداری کے خلاف نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا، 5 اگست 2019 کو ہوا، اس کا پاکستان کے بااختیار لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا، یہ ان کا ایک موقف تھا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی اس میں شامل بہت سے لوگوں نے بھی کی کہ یہ ان کو پہلے سے پتہ تھا۔ اور پھر علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جب فروری 2021 میں حکومت پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر کا معاہدہ کیا۔ تو گیلانی صاحب نے کہا کہ بھائی جب 5 اگست 2019 ہوا تو آپ نے کہا کہ مودی ہٹلر ہے، تو اب آپ نے اسی ہٹلر کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ کیا، ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دو کہ گیم کیا چل رہی ہے تمہاری۔ تو علی شاہ گیلانی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جو کرتارپور راہداری کے وہ خلاف نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ یک طرفہ اقدامات ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہی، ہمیں ہمارے بندے گرفتار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں، ہم پر پابندیاں ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو ریلیف دیے جا رہا ہے جب سے عمران خان وزیر اعظم اور باجوہ آرمی چیف بنا۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے تو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کیا پھر میں جنگ کروں؟ دیکھیں نا، وہ پھر جب ابھی وہ جو تھے ابھی نندن صاحب جو ہیں وہ جب ان کو پاکستان نے گرفتار کر لیا تو اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، تو اس کے بعد تو چاہیے تھا نا انڈیا کو کہ
وہ اپنی کوئی لب و لہجے میں تبدیلی پیدا کرتا، لیکن کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. کہ لیکن آپ کے پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ آپ جب سے جو انتہا پسند ہیں وہ جنگ کروانا چاہتے تھے، وہ کہتے کیا میں جنگ کروں؟ ہم جنگ نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو انڈیا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں انڈیا نے کیا کیا، 5 اگست 2019 کر دیا. اس کے بعد پھر باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپریل 2022 میں مودی صاحب کو پاکستان کے دورے پہ بلانے کا اہتمام کر چکے تھے اور عمران خان کو پتہ نہیں تھا. تو یہاں سے ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کی بات مان لوں میں یہ کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف دعوت دے رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی تھا. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. کیوں چیلنج کر رہا ہوں؟ ایسے تو نہیں میں اپنے ایک سینئر کو چیلنج کر سکتا. جب یہ بات پتہ چلی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، تو شاہ محمود قریشی نے پرائم منسٹر سے کہا کہ ہم تو مودی کو ہٹلر قرار دے رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے. 4 دن کا دورہ پاکستان کا، 4 دن کا دورہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کو جا کے ریسیو کریں گے یا میں اس کو ریسیو کروں گا؟ اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے کشمیریوں کو؟ تو عمران خان نے کہا کہ پھر ان کو آپ سمجھائیں کہ یہ مت کریں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو کہا کہ جی آپ فورن آفس آئیں اور آ کے وہاں پہ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پیچھے سے جو ہے نا بیک ڈور چینل چلا ہوا تھا جنرل فیض کا اور اجیت ڈوول کا. اجیت کے ساتھ؟ جی، اجیت ڈوول کا. تو اس میں پھر یہ فورن آفس گئے. فورن آفس میں فورن منسٹر نے، فورن سیکرٹری نے اور جو پورا فورن آفس کا جو عملہ ہے، انہوں نے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا جی پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ ہم نے انڈیا کو بڑی دیر سے انگیج کیا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، پیسفل نیگوسیشنز، یہ وہ جو بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو کانفیڈنس 5 اگست 2019 کے بعد ہم انڈیا پہ کیسے ٹرسٹ کریں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مودی صاحب اگر پاکستان آتے ہیں اور ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں تو ہم نے پھر پاکستانی قوم کو اور کشمیریوں کو تو کچھ بتانا ہے نا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ریلیف لیا ان سے، وہ کیا ہے یہ بتائیں ہمیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ نے انکار کر دیا مودی کو ریسیو کرنے سے.